آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی نہ بات کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئی تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تو آ ہی گئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں کم تھیں اور وزن بھی کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے تو انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی،
راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ ہی نے ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے، اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟
اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پہ سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اما عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کی رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ